باب المبادراتی، باب ہے جلدی کرنا، الخیرات کی طرف، نیکیوں کی طرف جلدی کرنے کے بیان میں، وحثا اور ابارنا، من اس شخص کو، توجہ جو کہ متوجہ ہو، لخیر نیکی کی طرف، جو نیکی کی طرف ہو اس کو اس نیکی کے اوپر ابارنا، علی الاقبال کہ وہ متوجہ ہو جائے، توجہ کرے، علیہ اس نیکی پر، بالجدی خوب محنت کے ساتھ، من غیر تردد بغیر کسی تردد اور شک کے۔ تو باب کا خلاصہ کیا ہے کہ اس باب کے اندر وہ آیات اور وہ احادیث بیان ہوں گی جس کے اندر نیکیوں کے اوپر سبقت لے جانا، نیکیوں کے بارے میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے بارے میں، اور نیکیوں کے اوپر پہلے ہی کرتا ہے نیک عمل، اور اس کو مزید شوق دلانے کے بارے میں اور مزید توجہ نیکیوں کی طرف فرمانے کے بارے میں قرآنی آیات اور احادیث بیان کی جائے گی۔ آج پہلی آیات جی، قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے کے سے آگے بڑھو۔ یہ استباق کہا جاتا ہے جی جب کوئی دوڑ لگائی جائے نا، جب دوڑ لگتی ہے گھوڑوں کی، اونٹوں کی یا انسانوں کی دوڑ لگتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے مسابقہ، کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ اسی سے لفظ ہے فاستبقوا، کہ تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو، الخیرات نیکیوں کے بارے میں۔ لیکن آپ سارے کام پٹھے کیتے ہوئے، ہم جو ہے نا وہ دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے، یار وہ دیکھو ایک گڈی ہے میں دو لیسا، اور اس کے پاس جو ایک مکان تھا، اس کا بیٹا فلانے ملک گیا تو میں اپنے فلانے ملک بھیج سا۔ دنیا کے معاملے میں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مسابقہ اور مقابلہ بازی کرتے ہیں۔ نیکیوں کے بارے میں ایسے کدی نہیں سوچے کہ یار وہ 5 نمازیں پڑھتا تو میں نال تہجد بھی پڑھاں گا، وہ تہجد میں ساتھ اشراق بھی پڑھوں گا، وہ ایک پارہ پڑھتے میں دو پارے پڑھوں گا۔ نہیں، نیکیوں کے بارے میں ہماری کوئی دوڑ نہیں ہے، مجھے یہی بہت گل ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وقال تعالیٰ، اور دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسارعوا، اور دوڑو، دوڑ لگاؤ، مطلب کیا ہے کہ کوشش کرو، الی مغفرۃ، مغفرت اس بخشش کی جانب جو رب کی طرف سے ہے، جو تمہارے رب کی جانب سے ہے، وجنت، اور اس جنت دوڑو، اس جنت کی کوشش کرو کہ جو جنت عرضھا، جس جنت کی چوڑائی، عرضھا السماوات والارض، زمین و آسمان کے خلا کے برابر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جی چوڑائی ہمیشہ جو ہے نا وہ لمبائی سے کم ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر بھی آپ دیکھیں نا کہ چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چوڑائی بتائی ہے کہ جنت کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان یہ خلا ہے نا، اتنی جنت کی چوڑائی ہے۔ اور لمبائی کا تو کوئی سر کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ صحیح بخاری سے مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے، یہ توجہ سے سنیے گا جی، جنت کے اندر ایک درخت ہے، اس درخت کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک گھوڑ سوار وہ کئی سالوں تک، وہاں پر سالوں کا لفظ بھی ذکر، کئی سالوں تک وہ دوڑتا رہے تو تب بھی اس درخت کا سایہ مکمل نہیں ہوگا، کئی سالوں تک دوڑتا رہے، اتنے لمبے لمبے درخت ہے جی۔ کہ باقی جنت کی نعمتیں ہو تو کیا بات ہے۔ انشاءاللہ جی امید ہے کہ نا کسی دن نا یہ ریاض الصالحین کا سبق سٹاپ کر کے نا تو ایک دو نشستیں جنت کے بارے میں رکھیں گے کہ جنت ہے کیا، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمارے لیے رکھی ہے نا، وہ نعمتوں کے بارے میں انشاءاللہ ایک لیکچر تیار کر کے نا وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں اس جنت کی طرف دوڑو، عرضھا السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو کہ متقین کے لیے، نیک لوگ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی۔ تب جنت جو ہے نا یہ کافروں کے لیے نہیں ہے اور جہنم مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان کوئی بھی، موحد کوئی بھی جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ جو موحد اور مومن یا مسلمان جہنم کے اندر جائے گا نا، وہ صرف اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے جائے گا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم وہ مومن کے لیے نہیں ہے اور جنت وہ کافر کے لیے نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، وہ جنت متقین کے لیے، نیک لوگ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيث، اور احادیث اس باب کے بارے میں کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور نیکی کے اوپر شوق دلانا، اس بارے میں احادیث۔ فالاول، پہلی حدیث عن ابی ہریرہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، بادروا جلدی کرو، بالاعمال
نیک اعمال کے اندر، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، فتنن اس فتنے سے پہلے، اس آزمائش سے پہلے، قطع اللیل المظلم، کہ جس کا فتنہ، قطع کہتے ہیں جی رات کو، سوری قطع کہتے ہیں جی ٹکڑا، لیل میں نے رات، مظلم میں نے تاریک سیاہ، تو ترجمہ کیا ہوا؟ سیاہ تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح جو فتنہ ہوگا، یعنی انسان کو کوئی سمجھ نہیں لگے گی، کوئی پتہ ہی نہیں لگے گا، جیسے کہ سیاہ تاریک رات ہو نا، تو انسان کو پتہ نہیں چلتا میں نے جانا کہاں، میرا سفر کون سا، کیا میرا راستہ ہے وہ صحیح بھی ہے یا کہ نہیں، کہیں پر ٹوئے کھڈے وغیرہ تو نہیں ہے، یا راستہ سیدھا ہے یا راستہ صحیح ہے، کہیں کوئی نقصان دہ چیز تو نہیں ہے، کہیں سانپ بچھو وغیرہ کوئی شیر وغیرہ تو نہیں حملہ کر دے گا۔ تو اس طرح رات کی تاریکی جس طرح ہوتی ہے نا، وہاں پر انسان کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ بھائی کسی وقت بھی کیا بن جائے گا۔ اسی طرح ان فتنے سے پہلے، جیسا کہ آج کے دور 2024 میں ہم بیٹھے ہیں، یہاں پر ایسے فتنے کے انسان اور فتنوں کے اندر مبتلا ہو کر انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا یار میں نے جانا کدھر ہے، میرا راستہ کون سا ہے اور صحیح راستہ کون سا ہے۔ تو یہ آج ہی بارے میں بات ہوگی اور یہ کہ اس فتنے سے پہلے اعمال کے اندر جلدی کر لو، جیسا کہ وہ فتنہ ایسا ہوگا رات کی تاریکی کے ٹکڑے۔ اللہ اکبر۔ آگے جی الفاظ دیکھیں جی، یصبحون، صبح کے وقت ہوگا مؤمنن مومن، ویمسی کافرن، اور شام کو اللہ ونعوذ باللہ اللہم اجرنا من اللہم انا نعوذ بک من الکفر والشرک۔ اچھا جی، ویمسی شام ہوگا کافرن، اور صبح کو کافر ہو گیا ہوگا، یعنی شام نو مومن، صبح نو کافر، صبح کو مومن، شام کو کافر ہو جائے گا۔ اس طرح کے یعنی کہ اس طرح کا جملہ بول کر کلام کوئی ایسا عقیدہ، ایسا نظریہ بنا کے انسان صبح کو تو جگہ مومن ہوگا، شام کو کوئی اس نے ایسا کام کیا یا ایسا عقیدہ، ایسا نظریہ اس نے بنا لیا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ آگے رسول اللہ نے فرمایا یبی، یہ دیکھیں گے آج دے دور دے گل، یبی نہ انسان اپنا دین چ دے گا بعرض من الدنیا، دنیا کے تھوڑے سے سامان کے بدلے میں، دنیا کے تھوڑے سے مال پیسے کے بدلے میں، تھوڑی سی روٹی کے بدلے میں انسان اپنے دین کو دے گا۔ اللہ سختی ہے جو کہ نیت لکھوا کر کچھ نعوذ باللہ، یہ بھی ہمارے ملک وہ بندہ بن جائے یعنی لکھوانے کا ویزا بہت زبردست، بہت اچھا، کافروں کے ملک کے ویزے کھل جاتے ہیں، تو مسلمان اپنے آپ کو مشہور کر کے دعا کر اور جرمانے اور دین کے لیے یہاں پر دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے، پیسے سے جو مرضی کروانا نا پاکستان کے اندر آتے ہیں، لوگوں کو خریدنا خرید سکتے ہیں، لوگوں کی عزت خرید سکتے ہیں، لوگوں کو سے جی اسناد بنانی ہے، جھوٹا مقدس، جھوٹے گواہ لینے ہیں، اور دنیا کا کام کروانا پیسوں کے لیے اس پاک اندر آپ کروا سکتے ہیں۔ آج ہی کے دور کے دور یہ ابھی اور دین ہو کہ انسان اپنا دے گا بعرض من الدنیا کے تھوڑے سے پیسوں کے مال کے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھائی اللہم انا نعوذ بک من الکفر اللہم انا من الشرک۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث جی، ان ابی سروا، ان ابا سروا بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، سروا بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، یہ ابھی یہ ان کی کنیت ہے۔ کہتے ہیں جی بکسر السین علی وفتحها، اس کو سین کے کسرہ، سین کے زیر یعنی سروا بھی پڑھ سکتے ہیں، وفتحها اور سروا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں قال، وہ فرماتے ہیں، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ، العصر، عصر کی نماز، عصر کے رسول اللہ کے پیچھے مدینہ، تو آپ نے پھیرا، قام مسرعا، ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، مسرعا جلدی سے، تیزی سے، فتخطا، تو آپ نے پھلانگی، رقاب الناس، لوگوں کی گردنیں، یعنی لوگ بیٹھے ہوئے تو لوگوں کے درمیان سے آپ علیہ السلام نے جلدی سے نکل گئے، الی بعض حجر نسائہ، اپنی اور بعض عورتوں کے کسی ایک حجرے، یعنی یہ آپ کی جو بیویاں تھی نا، ان بیویوں میں سے کسی بیوی کے حجرے کے اندر آپ چلے گئے، آپ نے نماز پڑھا، اسلام پھیرا، نماز کے فوراً بعد آپ لوگ یہاں سے نکلتے ہوئے اپنی کسی بیوی کے حجرے میں تشریف لے گئے، تو ففاضع الناس، لوگ ڈر، من سرعتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلدی سے، صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلد اور اتنی کثرت ہی آپ فوراً اٹھے اور اپنے گھر میں تشریف لے گئے، خیر فرمائے۔ تو فخارج علیہم، تو رسول اللہ کچھ دیر کے بعد فخارج نکلے، علیہم صحابہ کرام کی جانب، رسول اللہ صحابہ کرام کے پاس آئے، فرآ، تو رسول اللہ نے دیکھا، انہم، کہ بے شک وہ لوگ، قد عجبوا، انہوں نے تعجب، وہ بڑے حیران ہوئے،
وہ تعجب میں پڑ گئے ہیں من سرعتی رسول اللہ کی تیزی سے. یا رسول اللہ آج کیوں اتنی جلدی نماز سے اٹھے اور جلدی جلدی گھر میں گئے چلے گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ نے جب دیکھا کہ میرے جانثار اصحاب وہ بڑے اور بڑے تعجب میں ہیں، تو قال رسول اللہ نے فرمایا ذکرت شیئا، اللہ دیکھیں جی یہ حدیث ذرا دیکھیں جی، ذکرت شیئا کہ مجھے یاد آیا، شیئا کہ کچھ حصہ، من تبرین ایک ڈلی، سونے کی ایک ڈلی کا کچھ حصہ، اندنا وہ ہمارے پاس تھا، کہ سونے کی ڈلی، وہ سونے کے ڈلی کا کچھ حصہ وہ میرے ہمارے پاس تھا اور مجھے یاد آیا. فکرہت، اور مجھے میں نے ناپسند کیا، بسانی کہ میں اس کو روک لوں کہ وہ میرے پاس پڑا رہے. فامرت بقسمتہ، تو میں نے اس کو تقسیم کرنے کا، غرباء میں صدقہ کرنے کا میں نے حکم دے دیا. اللہ دیکھو بعض رسول، ہاں ساڈی دوڑ ہوتی ہے کہ میں جا کے دکان کھول بار شروع کرنا ہے اور کاروبار کرنا ہے، میری دکان کے اوپر گاہک کھڑے ہوں گے، یہ ہماری دوڑ ہوتی ہے جی. جبکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دوڑ کہا کہ کس مقصد کے لیے، کہ میرے گھر کے اندر سونے کی ایک ڈلی پڑی ہوئی ہے، تو میں نے ناپسند کیا کہ وہ سونے کی ڈلی میرے پاس گھر میں پڑی رہے. فوراً رسول اللہ نماز کا سلام پھیرتے ہی تیزی کے ساتھ گھر میں تشریف لے کر گئے اور فوراً اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا کہ اس ڈلی کو، اس سونے کی ڈلی کو جلدی سے تقسیم کر دو. اپنا باصاف آپ کو پتہ ہی. رواہ البخاری، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. وفی روایت اللہ، اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے، کنت، یہ یعنی کہ حدیث وہی ہے، الفاظ کیا ہے، کنت خلفت کہ میں پیچھے چھوڑ آیا تھا، فی البیت گھر میں، تبرن ایک سونے کی ڈلی، من صدقے کی، فکرہت تو میں نے ناپسند کیا، ان ابیتہ کہ وہ ڈلی رات تک ہمارے گھر میں پڑی رہے، یعنی رات آ جائے اور وہ ڈلی ہمارے گھر میں اسی طرح پڑی رہے. میں نے اس کو ناپسند کیا. فوراً نماز کا سلام پھیر کر آپ نے سلام کرے اور جا کر اس سونے کی ڈلی کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور تقسیم کرنے کا حکم دیا. التبر، یہ تبر جو حدیث میں لفظ ہے نا، قیطع، یہ ٹکڑا ہوتا ہے ذہب سونے کا، او فضہ نہیں ہے چاندی کا، چاندی کا یہ سونے کا ٹکڑا ڈلی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے جی الثالث، تیسری حدیث، عن جابر اللہ، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. قال، وہ فرماتے ہیں، قال رجل، ایک آدمی نے کہا، للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اسلام کے سامنے عرض کی، یوم احد، احد کے غزوہ احد جس دن جنگ ہوئی نا، اس دن ایک آدمی اللہ کے پاس آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، ارائیت ان قتلت، ارائیت آپ کا کیا خیال ہے، اگر میں شہید ہو جاؤں، قتل ہو جاؤں، تو میں کدھر جاؤں گا، میرا حشر کیا بنے گا، میں کہاں پر جاؤں گا. قال، تو رسول اللہ نے فرمایا، فی الجنت، بھائی اگر آج تو شہید ہو گیا تو کیونکہ فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد ہو رہا ہے، اگر تو شہید ہو گیا تو پھر سیدھا جائے گا. تو فالقا تمرات، تو اس نے کھجوریں ڈال دی. وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، اس کے اندر تو چھوڑا سا مختصر بات ہے نا، تفصیلی بات یہ کہ ایک شخص نا احد والے دن، ایک صحابی، وہ اس نے نا جوڑی کے اندر، اس طرح جوڑی کے اندر کھجوریں ڈالی ہوئی تھی اور کھجوریں کھا رہے تھے. رسول اللہ سے آ کر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ جنگ ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، اگر میں جہاد میں شرکت کروں اور میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ اس حدیث میں، کہ تجھے جنت ملے گی. تو اس نے وہ کھجوریں اپنی جولی کو وہیں پر چھوڑ دیا، کھجوریں ساری نیچے گر گئی اور وہ جہاد کے لیے وہاں پر میدان جنگ میں چلا گیا. تو کیا ہوا پھر بعد کے اندر کیا ہوا؟ تو وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر دیکھا ہے کہ وہ جنت کی کھجوریں اس کو ملی ہے اور وہ جنت کی کھجوریں کھا رہے، کیونکہ جڑا بندہ چھاٹ کے گیا تھا نا، جس چیز کی اس نے قربانی دی تھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے، جس چیز کو اس نے چھوڑا تھا، وہ اللہ نے جنت میں اس کو وہ چیز عطا کر دی. کھجوریں چھوڑ کے گیا تھی نا، تو کھجوریں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی. تو اس مختصر ہے، باقی حدیث کی کتابوں میں یہ مکمل موجود ہے. تو فالقا تمرات، اس نے ڈال دی کھجوریں، کن فی یدی، جو کہ اس کے ہاتھ میں یا اس کے جولی کے اندر موجود تھی. ثم قاتل، پھر وہ جہاد کے اندر شریک ہو گیا، حتی قتل، یہاں تک شہید ہو گیا. بس حدیث یہاں پر یہاں تک کی سنن کی کتابوں کے اندر تفصیلی روایت موجود ہے جو کہ میں نے آپ کو سنا دی. اچھا جی، الرابع، چوتھی حدیث جی، ان ابی ہریرہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے. قال، جاء رجل الى النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال،
تو وہ آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایو الصدقات اعظم اجرا. دیکھیں جی لوگ ہم سے اکثر پوچھتے ہیں جی سب تو زیادہ اجر دا سوال، سب تو زیادہ صدقہ جڑا اجر والا نا وہ کیڑا وا، سب تو زیادہ اجر کس صدقے میں ہے، ہم کس کو دیں اور کس وقت دیں کہ ہمیں سب سے زیادہ اجر ملے گا. تو یہ رسول اللہ سے بھی یہی سوال ہوا، ایو صدقہ تھی کہ کون سا صدقہ اعظم اجرا وہ زیادہ اجر والا ہے اللہ کے پاس. قال تو رسول اللہ نے فرمایا، دیکھیں جی یہ وہ سوال کا جواب، رسول اللہ نے فرمایا جی کہ ان تصدقہ سب سے زیادہ فضیلت والا اور سب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمدہ صدقہ کون سا ہے؟ تصدقہ، کہ تو صدقہ کرے کس حالت میں؟ صحیح اور تو تندرست ہو، شحیح مال کی ہرس بھی تیرے اندر ہو، وتخشى الفقر اور فقر کا تجھے ڈر بھی ہو کہ یار اگر پیسے میں نے بچا لیے تو موجہ لگ جائے گی، اگر میں نے کسی کو دے دی ہو سکتا ہے میں غریب نہ ہو جاؤں، میرا اس مہینے کا سرکولر چل نہیں نہ سکے. وتخشى الفقر فقر کا ڈر بھی ہو، حمول الغنا اور مری کی امید بھی ہو کہ یار یہ پیسے اگر میں نے بچا لیے، یہ پیسے اگر میرے پاس محفوظ رہے، جڑیں گے اور یہاں پر یہ جمع ہو جائیں گے، جمع ہو کر میں کوئی پلاٹ لے لوں گا میں یہ اس پیسوں کو کہیں یہاں پر انویسٹمنٹ کر دوں گا اور وہاں سے پھر میری آمدن شروع ہو جائے گی. یہ کہ وہ والا جو صدقہ ہوتا ہے اس وقت کیا ہوا صدقہ، رسول اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اجر والا ہے. ایک کس وقت کہ جب انسان تندرست ہو، صحت والی ہو. اے نہیں جو بندہ ہر مرد کے قریب ہو گیا، ڈاکٹر نے جواب دے دیتا، آج بڑھ کے آگے آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے بڑھ کے بتا بھی دی. تندرست ہو، تندرست ہونے کے ساتھ ساتھ مال کی تمنا، جیسے کہ آج بھی مال کی تمنا ہے اور فقر کا ڈر بھی ہے اور مالداری کی امید بھی، تو اس عمر کے اندر یہ سب سے زیادہ اجر والے. رسول اللہ والا تم ہل نکاح کرنے کے اندر دیر نہ، حتیٰ یہاں تک بالغات الحلقوم، یہاں جان جو ہے وہ حلق کے اندر پہنچ جائے. یعنی کہ جدوں آپ کہنے جواب دے چھوڑیا، ڈاکٹر نے کہا بس دی جا کے خدمت کر رہے 4-5 دن مہمان، تو رسول اللہ اس حالت کو بتا رہے کہ صدقہ کرنے کے اتنا ہی دیر نہ کرو کہ تمہاری جان جو ہے وہ ہٹ جائے. اور پھر آپ کہتے پھرو لفلان قضا، فلانے بندے کے لیے میرا اتنا مال ہے، ولفلان قضا اور اس کے لیے اتنا دے دو، لفلان اور بندے کے لیے مال جو ہے وہ دے دو. اس طرح کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر والا نہیں بنتا. یعنی کہ جو بندہ مرن کے قریب ہو گیا اور سارے اسباب ختم ہو گئے، ڈاکٹر نے جواب دے دی تھا، اجر صدقے کا اجر وہ بھی اس وقت بھی ملے گا، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا صدقہ، سب سے فضیلت والا صدقہ وہ اس وقت ہے جو انسان صحیح ہو، تندرست ہو، مال امید بھی ہو اور فقر کا ڈر بھی ہو اور مالداری کی امید بھی ہو. اس وقت کیا گیا صدقہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے. ہاں جی چلے جی ٹھیک ہو گیا، یہاں تک کہ آج بس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.